پہلے لطیفہ. اللہ اللہ اللہ. مراقبہ لحدیت. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. معیت. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وهو معاکم اینما کنتم. اقربیت. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. سیر کعبہ لبیک و سعدک لبیک لا شریک لک لبیک. روضہ طہر.
مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب تیسرا کلمہ استغفار، دوسرا کلمہ درود شریف پڑھ لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم استغفر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. سلسلہ نقشبند آویس کی طرف سے آپ کو بیعت کیا گیا اور فیض عطا کیا گیا. آپ لوگ قبول کرتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ طرف مجھے بیعت سیوی کے پڑھد இதனுடைய ஒளிபடி கல்வி அளிக்கப்படுது. நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா? الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم نور قلوبنا نور معرفۃ الایمان. اللہم نور قلوبنا نور معرفۃ الایمان. اللہم نور قلوبنا نور معرفۃ الایمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. اچھا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بخیر خلق کلہم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لگ بھگ ماشاءاللہ ان قریب پروگرام ختم کرنے کو ہے. کیا ہم نے اپنے دل کے حالت کو کتنا اضافہ کیا ہے، کتنے رجوع اللہ میں ہمارا طاقت پہلے کے نسبت زیادہ ہوا ہے. وہ کیفیت، وہ حال، مقدار انسان خود سمجھتا ہے. اقرأ فی کتابک کفی بنفسک، اس کے لیے دوسرا کوئی شہادت کا ضرورت نہیں ہے. میں کتنے پانی میں ہوں مجھے جانکاری ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے دور دراز سے ہم آئے بیٹھیں، ہم میں زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں، ہم میں کچھ میڈیم طبقہ والے بھی ہیں، کچھ کردار میں کسی میں کمی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کریم سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتے ہیں مومن جو ہوتے ہیں وہ سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ. لیکن دیکھنا یہ ہے واقعی کیا ہمارے اندر بھائی چارہ ہے، یا ہمارے اندر یار جو بات مجھ میں ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے. اور یہی بات مراقبہ سلوک ملنے کے باوجود بھی اگر انسان کا کیفیت حال میں اگر بھرا ہوا ہے، پھر اس کا جو نفس کا اصلاح ہوا نہیں ہے. دنیا کے جتنی تنظیم ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی اصلاح کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کچھ تو کر رہا ہے. کسی کا یہاں کوئی شکل صورت بنتا ہے، کسی کا کوئی نماز درست ہوتا ہے، کسی کے یہاں پہلے نہ ثنا معلوم تھا، نہ سورۃ الفاتحہ نہ معلوم تھا، نہ کوئی اخلاص معلوم تھا، کچھ تو اس کو آتا ہے. پھر یہاں بات صرف ظاہری کی بات نہیں ہے، ظاہری کے اندر ایک گہرا سمندر باطن ہے. سلاسل کس کو کہتے ہیں؟ سبھی لوگ اپنے بیان بازی میں مجھے دیکھنے میں ملا ہے، وہ بھی یہ وہ محاکم این محاکم کا تصویر پڑھتے ہیں، وہ بھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پڑھتے ہیں. کسی کو میں نے دیکھا اس کے اندر داڑھی بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اپنے شاگردوں کے بیچ میں یہاں جس کا جو دل صاف ہوگا وہی طریقت میں رہ سکتا ہے. ابھی کسی نے یہ نہیں ان سے پوچھا صاف ہونے کے لیے آپ کیا منجن دیتے ہیں، آپ کیا دوائی دیتے ہیں صاف ہونے کے لیے. اگر صاف ہو تو طریقت میں رہے گا تو میرا کیا کام ہے؟ بھائی کوئی حکیم ہے، کوئی دوا دیتا ہے تب جا کے وہ درست ہوتا ہے. جس کا علاج ہوگا وہی ہاسپٹل میں رہ سکتا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. آپ نے کیا علاج کیا وہ بھی بتا دیں.
تو کوئی نہ کوئی بتاتے ہیں، اس طرح کا سلاسل میں کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایک عقیدت بنتا جا رہا ہے۔ میرا شیخ یہاں کیا حفاظت کرتا ہے، میرا قبر میں بھی حفاظت کرے گا، آخرت میں بھی حفاظت کر دے گا، تو میرا دامن برقرار اس کے ساتھ ہے، وہ بھی کہیں مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ابھی کتنا پسینہ اس کو قیامت والے دن نکلتا ہے، یہ تو وہاں اس دن معلوم ہوگا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیں گے، اقرأ فی کتابک کفیٰ بنفسک، دوسروں کی کتاب پڑھنے سے پہلے اپنی کتاب پڑھو پہلے۔ بڑے ایک عجیب راستہ ہے، ہم نے یہ جو چند گھڑی ذکر کیے ہیں، وہ چند گھڑی مراقبے کیے ہیں، اس کو تھوڑا تصویر کھینچ کے اس میں ڈال دیے تاکہ نیٹ پہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، دین اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا نیا ایک آدمی جو بھی کچھ تھوڑا بہت بھی عمل سیکھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اسلام کا پورا سمندر میں نے پی لیا۔ حفظ کا 2 آیت اپنے دلوں میں بٹھانا تو دوسری بات ہے، عالم کورس تو دوسری بات ہے، افتاء تو دوسری بات ہے، 2 آیت سیکھ لیتا ہے وہ مفتی بن جاتا ہے، فوراً فتویٰ دے دیتا ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں، بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کو کچھ سمجھانے کے لیے آج UN وہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہوتا ہے، دنیا کی جو عدالت ہے، وہ خود مناتا ہے یوگا اور لوگوں کو کہتا ہے آپ بھی یوگا بناؤ۔ بھائی ہم وہ جو کر نہیں سکتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، ہمارے ایک اسلام کا جو ایک فلسفہ ہے اس کا گہرا ایک بات ہے۔ اچھا کچھ باتیں کچھ سنتوں کا اپنانے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا آپ جو کرتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کیے ہیں؟ کمال ہے یار، جو نبی علیہ السلام نہیں کیے ہیں وہ آنے والے جتنی صوفیہ کرام کرنے لگ گئے۔ آج بڑا فخر کے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں، یہ کہ صاحب بات کرتے ہیں نبی علیہ السلام ساری زندگی ٹوپی نہیں پہنا۔ اچھا میں اس لیے ٹوپی پہنتا ہوں تاکہ یہ سنت الجماعت کا کچھ لوگ ہیں، چلے یہ ٹوپی پہنا ہوا جا کے کچھ دیر بیٹھیں گے، میں تو وہ جو یہ دیکھ کر آ کے بیٹھنے کے بعد میں ان کو کیسا ورق لگانا ہے میں ورق لگاؤں گا، یعنی ناٹک کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کل فیس بک میں نبی علیہ السلام کا امامہ کا تصویر بہت آتا ہے، ٹوپی تو دور کی بات ہے۔ ان کے زندگی کے جو مبارک والے جتنی جو اعمال ہے، تیل اتنا بھر کر سر پہ ڈالتے تھے، اور اس سے پہلے یہ دونوں حصے کو تیل ڈالتے تھے، بھرا ہوا تیل اتنا ہوتا تھا اس کے اوپر کپڑا رومال بچھاتے تھے، اس کے اوپر ٹوپی پہنتے تھے، اس کے اوپر پگڑی پہنتے تھے۔ یہ ہمیں ملتا ہے، یعنی یہ سارے نکال دو، کسی کو ہم دیکھتے تھے کہ آوارہ گردی نظر آتا ہے۔ یہ کہ اللہ کریم خود فرماتے ہیں یا بنی آدم خود زینتکم، یعنی اپنے آپ کو سنوارو، یہ تو اتارنے والی بات کرتا ہے۔ حالانکہ بہت لوگ میں نے بتایا، میں نے ایک بخاری حدیث شریف کا حدیث میں نے دیکھا، یا اور میں غلط تھا واللہ عالم، علماء حضرات مفتی حضرات بھی بیٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ پگڑی پہن کے نماز پڑھنا، اس کا ادائی میں ثواب زیادہ ہے، مرتب ثواب زیادہ ہے۔ جب انسان جب آخرت میں جا کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ یہاں کچھ جتنے جو اعمال میں جو جمع کر سکتا ہے کرے۔
اور جو شکل صورت ٹوپی میں بھی سجتا ہے اور پگڑی کے بعد اور زیادہ سجتا ہے، اچھا ایک حسن نظر آتا ہے۔ حالانکہ آپ شادی میں دیکھیے گا دولہا کو سجاتے ہیں، سجانے کے بعد آخر میں کیا کرتے ہیں؟ پگڑی پہناتے ہیں تاکہ اس کا حسن اور بڑھ جائے۔ وہ شادی کے بعد اتارتا ہے، اس کے بعد پہنتا تو نہیں ہے وہ۔ لیکن یہ ایک خوبصورتی ہے، ایک علامات، اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ میں نے پڑھا، دوست مہمان آئے ہوئے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے لباس وغیرہ جو گھر میں ہوتے ہوئے ایک عام لباس ہوتا ہے، اپنے خواتین حضرات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، گھر میں ہوتے ہوئے اتنی جو سادہ کپڑا پہنیں گے۔ ہمارا گھر میں ایک صاحب آئے تھے، ہمارا آنے جانے ان کا تھا، تو ہم شادی کے بعد کچھ دن نئے نئے تھے، وہ باہر ملنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا، نوکرانی نیا لائے ہے آپ نے؟ بولا یار میری بیوی ہے، کیا کہتے ہو تم؟ نہیں، اتنی سادہ سا کپڑا ہے، یعنی گھر میں ہوتے ہوئے اتنی نوکرانے جیسا پھٹے پرانے یا تو بالکل یعنی کہ گھسی پٹی جو رنگ ہے اس کو پہن لیتے ہیں۔ اچھا باہر جب نکلتے ہیں کسی شادی بیاہ میں، اس وقت بھی دو لوگ نہیں پہچانتے ہیں، اتنی خوبصورت کپڑے پہن لینا، اتنے زیور کا پہنا اپنے آپ کو سجانا، اتنا کیوں سجاتے ہو، اتنے کیوں زیور پہن لیتے ہو؟ نہیں، دوسرا دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ سجانا تو اپنے میاں کے سامنے ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں سجائیں گے، وہ جو لے کر دیا وہ اسی طرح المیرہ میں پڑا رہے گا، پڑا رہے گا، پڑا رہے گا۔ یہ ہم لوگوں کا عادت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک لباس، خوبصورت لباس پہنا اور خوشبو وغیرہ لگائے، اور مہمان پوچھنے لگے کہاں نکل پڑے؟ میں نے کہیں نہیں نکل پڑا ہوں، اپنے رب کے ملاقات کے لیے مجھے عبادت کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو سجا کے میں نماز کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ یہ ایک ادائیگی ہے، اللہ کو پسندیدہ جائے، یا بھی اس کے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے چند الفاظ بولنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سجا کے خوبصورت خوشبو سے بڑے اچھے سے اچھے عطر آپ لگا کے آپ جاتے ہیں۔ یہ سارے ثواب میں مرتب ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کریم ضائع نہیں کرتا ہے۔ جتنے قدم آپ مسجد سے دور آپ رہیں گے، چل کر آپ ایک ایک قدم رکھیں گے، سارے ثواب ہے۔ صحابہ اکرام دور دور جانے لگے مسجد نبوی سے۔ یہ جو چند باتیں ہم اس لیے بتانا چاہتے ہیں، اگر شیخ ہم نے شروع میں دیکھا جب 87 میں بیان کے لیے آ کے بیٹھتے تھے، کیمرہ وغیرہ ویڈیو تیار کرنے کے لیے، اس وقت یہ CD وغیرہ نہیں تھا، حضرت منع کرتے تھے یہ سب نہیں کیا کرو، یہ سب لوگ کوئی نہ کوئی دیکھیں گے، اعتراض کریں گے، یہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں، فلاں خلاف کرتے ہیں۔ حضرت کچھ باتیں چند باتیں لوگوں کے یہاں پہنچیں گے، وہ بھی تو کچھ نہ کوئی آ سکتے ہیں، یہ سن کر چپ رہ جاتے تھے۔ تو ویڈیو تقسیم کرنے لگے، پھر CD تقسیم کرنے لگے۔ الحمدللہ ابھی کل میں نے دیکھا، آج 17 تاریخ کو PTV پروگرام، پاکستان TV میں پروگرام ہے، صبح 11 بجے پروگرام ہے، فیس بک میں نے دیکھا۔ انٹرویو کون کر رہی ہے؟ کہ خاتون کرتی ہے۔ اگر اس کو کسی نے دیکھ لیا ہے، آپ کو شیخ یعنی کہ بڑے خلاف شریعت ہیں، ایک خاتون سوال کرتی ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ بھائی میرے اپنی بات میں بتاؤں تو میں PTV والے کہتے ہیں بھائی آپ کو سٹاف کو پورا تبدیل کر دو، یہ تو کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہم غنیمت سمجھتے یار 2-4 بات کہیں پہنچتا ہے، کوئی سنتا ہے۔ اس بات پر یہ جو کام ہم کرنے لگے، یہ پہلی بار جو کیمرہ وغیرہ لیا ہے، ویب سائٹ وغیرہ انڈیا کا جو اویسیا کا نام سے شروع کیا، کوئی نہ کوئی انڈیا کے جو سلسلے کے نام میں نقش بندی اویسیا کا جو ٹائپ کریں گے،
کچھ باتیں وہ بھی دیکھیں گے. یہ جو سانس کا ذریعے سے دل کا ذکر کرتے ہیں. ذکر یہ سانس کا ذکر نہیں ہے، دل کا ذکر ہے، قلبی ذکر. اس کو جو اکثر جو اعتراض کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، ان کو کچھ سمجھ آ جائے کیا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، یکسوئی ہو کے کیسا یعنی کہ کیا جاتا ہے. سارا اعمال اگر کسی چھوٹا سا بھی اعمال ہو، بڑے سے بڑے اعمال بھی ہو، یکسو نہیں ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے. یکسوئی کا دوسرا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں. اور وہ اخلاص اور اس میں بنیاد ہے. سارا عمل جو ہے اسلام کا منبع، اعمال کا جو بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے پیدا ہوتا ہے. دل میں کہیں شاخ ہے، اس میں یہ کہ شاخ اخلاص ہے، اور اس کا کوئی شکل نہیں ہے، وہ ایک حال ہے. وہ ایک حال ہے، وہ روشنی ہے. وہ روشنی کا جگہ مرکز کہاں ہے؟ اپنے ہی اندر وہ روح میں اللہ کریم نے رکھ دیا. اس روشنی کے لیے اللہ کا یاد کرنا پڑتا ہے. اللہ نے کہہ دیا فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کی طرف سے تجلیات باری کا جو دھند جو برستا ہے، جو شبنم جو اترتا ہے، روح اس کو جذب کرتا ہے. پھر اپنے جتنی جو شاخیں ہیں اس میں جو غذا وہ پہنچتا ہے. پھر ایک کیفیت بنتی ہے، پھر وہ جو اعمال افضل بنتا ہے. اس لیے شیطان نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو پاک صاف جو لوگ ہوتے ہیں ان کو میں نہیں بگاڑ سکتا ہوں. تو پاک صاف خود تو نہیں ہوگا، کرنے سے ہوتا ہے. چھوٹی سی جگہ سے لے کر بڑی سے بڑی جگہ آپ جو رکھیں گے، جتنی چھوٹا سا جگہ ہے تھوڑی سی وقت لگتا ہے، لیکن بڑے سے بڑے جگہ جو ہوتا ہے وقت لگتا ہے. جسم میں ایک چھوٹا سا ایک جگہ وہ گھیر لیتا ہے، لیکن جہاں بھی وہ گھیرتا ہے وہ ایک وزن سے گھیرتا ہے. اس لیے اس جسم میں کچھ وزن بڑھنے کے بعد بیٹھنا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل ہے. کہیں بیٹھ کے جب اٹھتے ہیں وہ جگہ کے نشان پتہ چلتا ہے فلاں بیٹھ کر یہاں گیا ہے. لیکن اہل اللہ صالحین جو ہوتے ہیں ان کو جو بیٹھ کے جو جانے کا جو نشانہ، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے جو غار میں چند دیر بیٹھے تھے اور وہاں سے جو نکل پڑے، کہیں دوسرے کوئی بزرگ اس طرف آئے تھے، یہ جگہ ہے بیٹھنے کا، بیٹھے. کستوری کا جو خوشبو انہوں نے سنگا، یہ ایک کوئی اللہ والے یہاں کا بیٹھ کر گئے. عام آدمی ایک بیٹھنے کی جگہ پہ نشانہ بنتا ہے، اللہ والے کو جو بیٹھنے کی جگہ پہ خوشبو بنتا ہے. وہ خوشبو کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ روح سے پیدا ہوتا ہے. اب جتنی جو اللہ کے جو انوارات تجلیت باری کے روح میں جمع کرتے جائیں اتنی خوشبو جمع ہوتا ہے. اس لیے بدکاریوں کو جو قبر میں بدبو آتا ہے اور اللہ والوں کو قبر میں خوشبو آتا ہے. یہ کہ عند اللہ کی طرف سے اللہ نے دونوں چیزوں کو اٹیچ کر کے جسم کو اس دار زمین میں رکھ دیا ہے. اس کو جو غذا اللہ کا یاد ہے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کا یاد میں ہی یہ جو روح جیتا ہے. اگر وہ نہ دیں پھر مر جاتا ہے. وہ جو دیتے ہیں اس کو ہم استاد کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں. کہیں الفاظوں کا اس سلسلے میں سے زیادہ تر استاد کا نام لیا جاتا ہے.
کیوں؟ پیر اور مرشد کا نام پہلے بدنام ہو چکا ہے۔ تربیت کا حساب ہے جو ہم کسی کے اور اپنے اساتذہ کا قدموں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، الف سکھاتے ہیں، بات سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، فقہ سکھاتے ہیں، جلالین پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، تو اسی طرح ان کے یہاں قدموں میں بیٹھنے سے روح کا تربیت کرتے ہیں، ان کو بھی ہم استادی کہتے ہیں۔ اور یہ نظام جب حقیقت جب رسموں میں بدل جاتا ہے وہاں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ جو بات وہاں ہونی چاہیے اس سے ہٹ کر پھر دوسری وہاں الفاظ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ نوٹنکی کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ نوٹنکی یہاں بالکل منع ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا یہ احسان ہے، اجتماع کے طور پر کبھی شروع کیے، آج کہیں سال کے بعد کچھ لوگ آہستہ